اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اکثر سوچتا ہے کہ شاید وہ کسی اور دور میں آج سے 100-200 سال پہلے پیدا ہوا ہوتا، جب زندگی گزارنے کے طریقے بڑے سہل تھے، مشکل نہیں تھی زندگی، مادیت پرستی اس قدر خاندانوں پہ، معاشرے پہ، ہم لوگوں پہ قبضہ نہیں کر گئی تھی۔ لیکن اگر غور کریں تو ایسا آج تک کبھی نہیں ہوا کہ کسی دور کے بدلنے سے فطرت میں بھی کوئی تبدیلی آئی ہو۔ اشیاء کی جو فطرت ہے اس میں بھی اور انسانوں کی فطرت میں بھی، زمانہ بدل جائے تو شیر بکری یا گاجر مولی نہیں بن جاتی، ہر شے فطرت کے اندر مقرر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح نجوم یعنی سیارے اور ستارے اپنے اپنے مدار میں مقرر کر دیے ہیں، اسی طرح انسانوں کو بھی اپنے اعمال میں مقرر کر دیا ہے، اور کوئی بھی انسان اپنی فطرت سے نکلنے یا اسے بدلنے پہ اختیار نہیں رکھتا۔ آج اگر کہا جائے کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی دولت غریبوں، لاچاروں، مسکینوں میں بانٹ دیں، یا پھر اپنی جائیدادیں قوم کی خراب ہوتی ہوئی معیشت کو سنبھالنے کے لیے نیلام کر دیں، تو کوئی اس بات کو تیار نہیں ہوگا۔ گویا آج کے انسان کے مزاج کو بغور دیکھا جائے تو وہ اپنی فطرت اور کردار کے ساتھ اپنی ضرورت کے مطابق کسی عمل کی تمنا رکھتا ہے، اور وہ سب کچھ محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اور کسی کے بھی گم ہو جانے سے، کھو جانے سے کوئی لاس نہ ہو جائے اس سے خوفزدہ نظر آتا ہے۔ اس کا ماضی بھی محفوظ رہے، یادیں بھی ساری اس کے ساتھ ساتھ چلیں، اس کا تجربہ بھی، جو کچھ اس نے سیکھا ہے، سمجھا ہے، حال بھی اس کا ساتھ رہے، مال بھی اس کا ساتھ رہے، مکان بھی رہے، کاروبار بھی رہے، اور مستقبل پر بھی اس کا کنٹرول رہے، جو چاہتا ہے ویسے ہی ہوتا رہے، جو کہ اس کے تفکر اور خیال کے مطابق خوابوں کی شکل ایک دنیا آباد رہے خوابوں کی شکل میں۔ لیکن اتنی تمام خواہشات کے بعد انسان کا صرف ایک ہی معمول اس کی تمام خواہشات کا نچوڑ بیان کر دیتا ہے کہ وہ اسے نیند نہیں آتی، یا یہ کہ وہ نیند کی گولیاں بہت کھاتا ہے۔ وہ عمل جو انسان کو ماضی سے باہر نہ نکالے، وہ ایک جگہ اٹک کے رہ جائے، جس نے اپنے کمرے میں ہی صبح و شام گزارنی ہے، اس کے لیے زندگی، دور، وقت کبھی نہیں بدلے گا۔ ایک کہاوت ہے کہ اس بڑھیا کی طرح نہ ہونا جس نے ساری عمر سود کاٹا اور آخر میں الجھا دیا۔ یعنی کوئی انسان جس نے ساری زندگی ایک ہی رستے پہ، ایک ہی سمت میں محنت کی اور پھر خود ہی سب کچھ غرق کر دیا۔ مثلا کسی نے تمام زندگی عبادتوں میں گزاری، ریاضتوں میں، اور آخری ایام میں کہا کہ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا، تھک گیا ہوں لیکن کوئی معاملہ نہیں بن پایا۔ اب یہ جو محنت ہے یہ ساری رائے گاہ ہو جانے، اور اس وقت جبکہ نئی محنت کا موقع ہی نہ ہو، تو اس المیے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہماری وہ محنتیں رائے گاہ نہ جائیں۔ اکثر ایک ہی بار موقع ملا کرتا ہے، مرتے وقت کافر دوسری زندگی مانگتا ہے کہ یا اللہ ایک بار اور موقع عطا کر تاکہ میں سب کچھ ٹھیک کر لوں، لیکن ایک دفعہ موقع اور کیسے ملے گا، وہ تو ایک ہی بار ملتا ہے۔ اور جب پتہ چلے کہ موقع نہیں مل رہا تو پھر کافر کہے گا کہ کاش ہم مٹی ہوتے۔ دین ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ محنتوں کا دفاع کیسے کرنا ہے، ریاضتوں کو بچانا کیسے ہے، عبادتوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان عبادت کی محنت کرتا رہے، نماز، روزے، زکوٰۃ کا پابند ہو، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یقین کمزور ہوتا جائے تو پھر تمام محنت ضائع ہو جائے گی۔ یعنی ایک شخص جو منزل کے بالکل نزدیک پہنچ گیا اور پھر ہمت ٹوٹ گئی، اور اس نے کہا کہ بس بھائی اب ایک قدم بھی میں آگے نہیں اٹھا سکتا، بہت ہو گیا۔ 10 کلومیٹر طے کر لی اور وہ سامنے 2 گز 3 گز کے فاصلے پہ آ کے وہ بے دم ہو گیا کہ چھوڑو بھائی کافی ہو گیا، یا اتنی عمر اتنے سفر میں کچھ حاصل نہیں ہوا تو اب کیا ملے گا۔
حالانکہ تب بھی فضل کی کاش کا وقت تھا۔ اس لیے اپنی محنتوں سے بد دل وہ شخص ہوتا ہے، وہ انسان ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی ہو جاتی ہے۔ اچانک زندگی میں آپ کی اپنی اولاد کے سامنے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی زبان سے کوئی جملہ آپ کے سامنے ادا ہو جاتا ہے جو برسہ برس پہلے خود آپ نے اپنے والدین کے سامنے ادا کیا تھا۔ وہی بات کہ ساری محنتیں آخر میں الجھ جاتی ہیں۔ ساری زندگی پائی پائی جوڑ کے دولت جمع کی، پیسہ اکٹھا کیا، لیکن جب بیماری آئی تو پیسہ کام نہیں آیا، کیونکہ پہلی ہی ملاقات میں، اپوائنٹمنٹ میں ڈاکٹر نے بتا دیا کہ جناب یہ بیماری لا علاج ہے، جتنا مرضی پیسہ خرچ کر لیں، دولت لٹا دیں، بیماری لا علاج ہے۔ یعنی وہ دولت جو ایک ذریعہ تھی، پتہ چلا کہ بیماری کی دوا نہیں بن سکتی، روٹھے دوست کو واپس نہیں لا سکتی، مسافر کا سفر نہیں روک سکتی۔ انسان کو زندگی میں شاید یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ وہ کبھی کبھی کہ وہ مسافر نہیں بلکہ وقت مسافر ہے۔ وہ تو اپنی جگہ پہ ویسے ہی رکا ہوا ہے، اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن وقت اس کے چہرے پہ سفر لکھتا جا رہا ہے، اس کی پیشانیوں پہ۔ ہم تو نہ کہیں سے آئے نہ کہیں گئے، وہ سوچتا ہے، تو پھر یہ گھر اور دفتر میں بیٹھے بیٹھے ہم بوڑھے کیسے ہو گئے؟ یعنی پیسے سے بھی سفر نہیں رک سکتا۔ دولت، نوکری، ہر قسم کی آسائش، تو یہ سفر ہے جو شاید ہماری جگہ وقت کر رہا ہے، ہم نہیں کر رہے، شاید وقت سفر کر رہا ہے۔ گردش ہو رہی ہے ہماری اجازت کے بغیر۔ اب یہ ہمارے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے، یا ہمارے ناخن یا بال بڑھ رہے ہیں، یا تھکاوٹ ہو رہی ہے، نیند آ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، یاد آ رہی ہے، پیسہ انہیں نہیں روک سکتا۔ تو یہ ہے وہ سود کی کمائی، پیسہ جو آخر میں الجھ گئی۔ زندگی میں بہت سی محنتیں رہ گا چلی جاتی ہیں، سیاست میں، حکومت میں، کاروبار میں، لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے انسان، تجھے محنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ محنت تو ضرور کر، لیکن تجھے تیرے رب کی طرف ہی جانا ہے۔ وہ ایک واحد محنت ایسی ہے جو ضائع نہیں ہوتی، باقی تمام محنتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہ بھی فرمایا گیا کہ غافل کر دیا تم کو کثرت مال نے اور کثرت اولاد نے، حتیٰ کہ تم وہاں آ گئے جہاں تم نہیں آنا چاہتے تھے، یعنی قبروں میں، اور پھر تم نے دیکھ لیا جو تم نے دیکھ لیا تو پھر تمہیں یقین آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اور یہ وہ دن ہے جس کو تم جھٹلاتے رہے۔ گویا ایک بڑی دعا یہ بھی ہے کہ یا اللہ، محنتیں ضائع نہ کرنا۔ یہ کیا کہ ساری عمر دوستوں کے لیے گوا دی، محفلوں میں بیٹھے رہے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے رہے، گھومتے رہے، عیاشیاں ہوتی رہیں، لیکن کندھا دینے ان میں سے ایک بھی نہ آیا، کسی نے دعا بھی نہیں کی۔ عام طور پہ انسان زندگی کی ایک نیت سے، ایک شکل سے بیزار ہو جاتا ہے، ایک جیسا کام کرتے کرتے اکتا جاتا ہے۔ عبادت شاید ایک واحد ایسی چیز ہے جسے بار بار کرنے سے بھی دلوں میں سکون پیدا ہوتا ہے، اور یہ وہ محنت ہے جو کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہنا چاہیے، اور یہ بھی کہ مجھے اس بڑھیا کی طرح نہ کرنا جس نے رات کو جاگ جاگ کے سود کاٹا اور پھر الجھا دیا۔ اللہ کی رحمت کا دریا ہر وقت بہتا رہتا ہے، اور اگر اس کا ایک قطرہ بھی عطا ہو جائے تو زندگی بن جاتی ہے، اور ہر محتاج کو اس کی محنت ملتی ہے۔ تو اللہ سے اس کی رحمت کی بارش کی دعا کرنی چاہیے، تو پھر ہمارا سوکھا ہوا باغ وہ ہرا کر سکتا ہے، اور وہاں آس اور امید کے پودے ہمیشہ بہار دکھاتے رہتے ہیں۔ آس کا مطلب وہ انتظار ہے جو ہمارے اندر ہے، اور آس اللہ کے فضل سے ہی برابر ہوتی ہے۔ پس محنت ضائع نہیں ہونی چاہیے، محنت تو انسان کرتا ہی رہتا ہے، یقین ہونا چاہیے۔ کبھی کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ
کسی شخص نے ابھی عاقبت نہیں دیکھی اور ممکن ہے وہ ہمارا رستہ جنت کے لیے کھلا رکھے۔ ممکن ہے کہ ایک انسان اور اس کا بالکل مخالف، بالکل دوسرے نظریات رکھتا شخص، اس کا دشمن، ایک ہی وقت میں جنت میں پہنچ جائیں، کیونکہ دشمنی اس کی ہمارے ساتھ تھی، اللہ کے ساتھ نہیں۔ وہ تو مالک ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت تھا۔ رات آئی تو انہوں نے حضرت امیر خسرو، جو کہ ان کے دل کے بہت قریب تھے لیکن اس وقت کہیں گئے ہوئے تھے، لیکن وہاں پہ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، جو کہ خود بھی بڑے نیک بزرگ تھے۔ تو جب آخری وقت قریب آیا تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے آواز لگائی کہ امیر خسرو کے لیے کہ امیر ہے؟ تو باہر سے جواب آیا کہ سرکار امیر تو نہیں ہے لیکن نصیر حاضر ہے۔ نظام الدین اولیاء خاموش رہے، کیونکہ انہیں امیر خسرو سے ہی بات کرنی تھی۔ کچھ دیر انہوں نے وقفہ لیا اور پھر آواز لگائی کہ امیر ہے؟ تو پھر وہی جواب آیا کہ حضور نصیر حاضر ہے۔ 3 بار یوں ہی ہو گیا تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نظام چاہے امیر کو اور اللہ چاہے نصیر کو، اور خلافت اس طرح نصیر چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو مل گئی۔ یہ نہیں کہ کئی سال تک عبادت کر لی تو ہر رضا پوری ہو جائے گی، صرف یقین ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہی رستہ دکھاتا ہے، سنبھالتا ہے، سمجھاتا ہے، اور اس کے لیے کسی علم، کسی نالج کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی نے کھانا کھلانا ہے یا نیند پوری کرنی ہے تو علم کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس علم کی کوئی خاص ضرورت ہے نہیں، کوئی وقت نہیں ہے۔ وہ علم عطا کرنے والا ہے، وہ انسان کو علم دیتا ہے، لیکن وہ انسان جو ہے وہ وقت ضائع کرنے کے لیے علم ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ زندگی ایک طرح سے فوکس ہونے کا، ایک رستے پہ چلنے کا، یکسوئی کا نام ہے، یعنی کہ ایسے کسی مقصد پہ باقی دیگر تمام آپشنز یا مقاصد کو نثار کر دیا جائے، کیونکہ ہر رستہ پھر دوسرے رستے کی طرف نکلتا ہے، ہر گلی دوسری گلی کو جاتی ہے، سب ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، لیکن گھر کی طرف، منزل کی طرف ایک ہی رستہ جاتا ہے۔ یکسوئی کے معنی یہ ہے کہ اپنے مقصد کی نگرانی کرنا، بظاہر دیگر مقاصد میں رہنا، لیکن دھیان ادھر ہی رہے، کان ادھر ہی لگے رہیں۔ جیسے کہ اسکول کے بچے چھٹی کی گھنٹی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بظاہر وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، دھیان ان کا لگا ہوتا ہے گھنٹی کی طرف۔ یکسوئی اس طرف ہوتی ہے۔ اور پھر یکسوئی کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ روح کے سفر سے یکسوئی آتی ہے، روحانی سفر سے یکسوئی ملتی ہے۔ وجود، انسان کا وجود یکسوئی میں نہیں جا سکتا۔ وجود جو ہے یہ گرمی میں گرم اور سردی میں سرد ہو جائے گا، اس کا لباس بدل جائے گا، یہ جاگے گا، کیونکہ یہ وجود ہے۔ لیکن روح کا صرف اور صرف ایک ہی موسم ہے، اور وہ یکسوئی کا موسم ہے۔ کنسنٹریشن، ایک طرف، یکسوئی اللہ کی بڑی عطا ہے۔ اسے عزم بھی کہہ سکتے ہیں یکسوئی کو، کہ انسان ایک ہی طرف فوکس رہے۔ اسے ایمبیشن بھی کہہ سکتے ہیں، جو کچھ انسان کو بے چین رکھے، سونے نہ دے، آپ کو غافل نہ ہونے دے، وہ یکسوئی ہے۔ جو یکسوئی سے کنسنٹریشن کے ساتھ اپنے سفر پہ چل رہا ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ وہ قبلہ رو، گرد و پیش سے بے خبر، ایک دریا کی طرح اپنے خیالات میں بہتا چلا جا رہا ہے، چلتا چلا جا رہا ہے، ساحلوں سے جھگڑتا ہوا، ٹکراتا ہوا، ادھر ادھر وہ چلتا چلا جا رہا ہے، اور پھر آگے جا کے وہ سمندر سے ملتا ہے۔ عبادتوں کی جو طوالت ہے، جو لینتھ ہے، وہ بہت اہم نہیں ہوتی۔ اگر ایک سجدہ بھی قبول ہو گیا تو ساری کی ساری عبادت قبول ہو گئی، سارا مدعا قبول ہو گیا۔ وہ یکسوئی کا معاملہ، اور ایسا بھی ہوگا کہ نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی۔ حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عین
ممکن ہے کہ انسان اور بہشت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جائے اور انسان دوزخ میں جا گرے. یعنی اگر عبادات میں یکسوئی نہیں اور غرور پیدا ہو گیا تو سب کچھ ختم ہو گیا، برباد ہو گیا، بھٹک گیا. اور اگر گناہ عاجزی پیدا کر جائے کسی انسان میں تو شکر کریں کہ بچ گئے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ذہن کے ساتھ رزق حاصل ہو جائے گا تو پھر تو دنیا میں کوئی ذہین آدمی فاقے سے نہیں مرتا، بلکہ جن لوگوں کے پاس دولت ہے ہم اکثر انہیں ظالم سمجھتے ہیں اور بیوقوف بھی کہتے ہیں، اور پھر ہم خود دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خود کو ذہین سمجھتے ہیں. ذہن کو اس طرح الجھا کے زندگی میں کچھ حاصل نہیں ہوتا. لیکن پیسہ جو ہے کمانا چاہیے، محنت سے رزق حلال تلاش کرنا چاہیے، لیکن پیسے کو جیب میں رکھنا چاہیے، ذہن میں نہیں اور دل میں بھی نہیں، کیونکہ دل صرف یاد اور مقام کی جگہ ہے اور ذہن صرف آسودگی کے لیے ہے. اللہ کے نظام میں مچھلیوں کی جیبیں نہیں ہوتی لیکن ان کا رزق لکھا ہوتا ہے. سخی اسے کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ تھوڑا ہو یا زیادہ لیکن اس کے پاس خرچ کرنے کی توفیق ہو، اور اگر دولت زیادہ ہو اور خرچ کم ہو تو وہ شخص بخیل، کنجوس کہلاتا ہے جو کبھی فیض نہیں پائے گا. زیادہ یا تھوڑی ہماری مقداریں طے ہیں، یہ اللہ کے ہاں نہیں ہوتی. وہ چیزیں، وہ صفات، دنیاوی فتوحات، اچیومنٹس، گینز، پروفٹس جن پہ ہم فخر کرتے ہیں، انہیں چھوڑ دینا اپنے مقصد کی طرف یکسوئی ہے. ایک آدمی گرو کا چیلا تھا. اس کے گرو نے کہا کہ جنگل کی بوٹیاں جو ہیں وہ بڑی زبردست ہیں، ان کی نالج حاصل کرنی چاہیے، تو میں علم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا گرو کو تاکہ وہ ان کا رس حاصل کرے اور اس سے دوائیاں تیار ہوں. بڑا مشکل کام ہوتا ہے یہ رس کو نچوڑنا، اس کو تلاش کرنا. چیلے نے زندگی کے کچھ 30 سال بہت محنت کی اور ایک چھوٹی سی شیشی میں اس کے بعد وہ رس اکٹھا کر کے اپنے گرو کے پاس آیا، اور بالکل جب پاس پہنچ گیا گرو کے تو ٹھوکر لگی، گرا اور شیشی ٹوٹ گئی. چیلا رو پڑا کہ میں نے اتنے سال محنت کی اور اب تو میری بینائی بھی کام نہیں کرتی، مجھے تو کوئی بوٹی نظر بھی نہیں آئے گی، اب میں رس کہاں سے لاؤں گا، میں کیا کروں گا؟ تو گرو وہاں پہ ہنس پڑا. چیلے نے پوچھا کہ مہاراج آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو گرو نے کہا کہ میں جو چاہتا تھا مجھے مل گیا، مجھے تیرے آنسو چاہیے تھے، یہ والے، انہی آنسوؤں سے بوٹیوں کا رس پیدا ہوگا. اگر ہمارے پاس آنسو ہیں تو انہیں اللہ کی یاد میں لگا دیں. جتنا ہم نے اپنے حاصل کی کائنات میں جو ہماری دنیا ہے، جو بھی ہمارا حاصل ہے، جتنا ہم نے اس میں اللہ کا حصہ رکھا ہے اتنا ہی اللہ نے اس پوری کائنات میں ہمارا حصہ رکھا ہے. اللہ کے راز وہی جانتا ہے. ہم معیشت الہی کو نہیں سمجھ سکتے. موسیٰ علیہ السلام نہیں سمجھ سکے کہ ان کا ساتھی کیا کر رہا ہے، کشتی کیوں توڑی گئی، بچہ کیوں قتل ہوا، دیوار یتیم کی کیوں مرمت کی گئی. ایک پیغمبر کو سمجھ نہ آیا. یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہ چل سکا کہ ان کا بیٹا جدا ہو کے کہاں چلا گیا. اللہ چاہے تو کون جان سکتا ہے؟ اللہ کو ماننا چاہیے. اسے جاننا ناممکن ہے، اسے ماننا چاہیے. صرف ہماری ذمہ داری، ہمارا ذمہ صرف تسلیم ہے، تحقیق نہیں. تحقیق دنیا کی کریں اور تسلیم اللہ کی. آسمان پہ نظر ضرور ڈالیں لیکن یہ نہ بھولیں کہ ہمارے قدم زمین پہ ہی رکھے جاتے ہیں. لیکن انسان فرعون کی زندگی چاہتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی عاقبت. زندگی خدا سے ملی ہے، اسے خدا کے لیے استعمال کریں. ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. خوش آمدید. دین کا جتنا بھی سفر ہے وہ اس معاشرے، اس ماحول
اور دنیا کا ہے۔ یہاں رکنے کی تمنا اور آرزو کرنا بھی دنیا کا حصہ ہے، اور آخرت کی طرف رجوع کا نام ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دین آسمان کی طرف رجوع ہے اور دنیا زمین کی طرف رجوع ہے، یا پھر یوں کہ اپنے جیسے دوسرے لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتے رہنا، یہاں کے رشتے ناتے، محفلیں، دوست احباب، کاروبار، دولت، یہ سب کچھ دنیا ہے، اور اس تمام دنیا پہ غور و فکر دین ہے۔ دنیا کبھی اپنے چاہنے والوں کو محفوظ نہیں رکھتی، بہت پسند کریں، بہت چاہیں اسے، یہ پناہ نہیں دیتی، برباد کر دیتی ہے۔ اور جو اس سے تھوڑا سا کنارہ کش ہو کے، تھوڑا سا دور ہو کے زندگی گزارتے ہیں، یہ دنیا ان کا احترام کرتی ہے۔ یہ عبرت کی جگہ ہے، اس سے ہر ممکن گریز کرنا چاہیے۔ اپنے نفس کے تحت دوسروں کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا خالصتاً دنیا ہے، اور اپنے نفس پہ قابو رکھ کے زندگی گزارنا دین ہے۔ صرف نفس دنیا کو دین بنا دیتا ہے، یا دین کو دنیا۔ اگر آپ ایک محفل میں موجود اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور وہاں پہ اسٹاک مارکیٹ میں شیئرز اوپر نیچے کتنے گئے، کتنا خسارہ اور کتنا فائدہ، وہ ڈسکس کر رہے ہیں، تو یہ دنیا ہے۔ اور وہیں اسی محفل میں اگر قرآن و حدیث پہ گفتگو شروع ہو جائے اور تمام جو احباب ہیں وہ اجتماعی ذکر کی طرف چلے جائیں، تو وہ دین ہے۔ ہم یہیں اپنا ذہن اللہ کی حمد و ثنا اور درود پاک کی طرف لے جائیں، تو یہیں سے دین شروع ہو جائے گا۔ اور اگر گناہ کے بارے میں سوچنا شروع کریں تو واپس دنیا کو دھکا۔ گویا دین اور دنیا ایک ہی شے ہے، صرف خیال کا فرق ہے۔ اور انسان کے لیے غفلت سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اگر صرف یہ احساس رہے کہ ہم اس کی طرف سے آئے تھے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، تو اجر۔ دین اور دنیا ایک دوسرے کے اندر ہی ہیں، غالباً جڑے ہوئے ہیں۔ جس طرح نہ وجود روح کے بغیر رہتا ہے اور نہ ہی روح وجود کے بغیر، دونوں کا ملاپ ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی اس انداز میں، اس ڈھب پہ بسر کریں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہمارے لیے، تو پھر یہاں کچھ بھی دل لگانے کو نہیں، کیونکہ ہمارے حالات، ہماری ضرورتیں، ہماری آسائشیں، یہ کام تو چلتا رہے گا۔ یہ سارا کا سارا دنیا ہے۔ ایک اور انداز میں اسی بات کو شاید اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ عقل کا جو استعمال ہے وہ دنیا ہے، اور دل کا استعمال دین ہے۔ اور ایسی ہر تمنا اور خواہش جو اللہ کے لیے نہ ہو، صرف خالصتاً دنیا کے لیے ہو، تو وہ گمراہی ہے۔ دنیا میں رہنے، دولت اکٹھی کرنے، طاقتور ہونے کی تمنا، اور پھر دھوکہ دینے کی تمنا، یہ سب وہ نفس ہیں جو اس مقام پہ انسان کو لے جا کے دھوکہ دیتے ہیں جہاں انسان کو توقع ہی نہیں ہوتی۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ خود شیطان اکثر دین کا لبادہ اوڑھ کے بہکانے چلا آتا ہے۔ جو بات سب کے سامنے کھل کے بیان کر سکیں، سچ بول سکیں، بتا سکیں، دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکیں، وہ دین ہے۔ اور جسے چھپانے کی کوشش ہو، کسی کو پتہ نہ لگے، اس کو پردے میں رکھو، کہیں ڈسکس نہیں کر دینا، کہیں ہمارے زبان سے نہ نکل جائے، وہ دنیا ہے۔ اگر کسی انسان کے دل میں مرتے وقت اس دنیا میں مزید رکنے، ٹھہرنے کی تمنا، بس کچھ بھی ہو، جیسی بھی بیماری ہو، نہیں مجھے یہیں اسی دنیا میں رکنا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہو کہ کلمہ پڑھو، کلمہ بھی سے زیادہ دھیان یہ ہو کہ
نہیں میں کسی طرح یہاں یہیں پہ رہوں، یہاں سے جاؤں نہ، کلمہ پڑھنے سے بھی روک رہی ہوں اس کی خواہشات، تو وہ بھی دنیا کا طالب ہے اور یہیں اس کی نگاہ لگی ہوئی ہے۔ ورنہ مرتے ہوئے شخص کو تو اطمینان ہونا چاہیے کہ اسے توبہ استغفار کا موقع اور کلمہ نصیب ہو گیا۔ اللہ ہمیں اپنے اعمال کی عبرت سے بچائے، اور ہم یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایک وقت ہم نے یہاں رہنا ہے اور ایک وقت ہم نے یہاں نہیں رہنا۔ ایک دن ہم محفل میں ہیں اور ایک دن ہم بالکل اکیلے ہوں گے۔ ایک دن صرف ہم بول رہے ہیں، لیکن ایک دن ہمارے سارے اعضاء بولیں گے، نگاہیں حساب دیں گی کہ کہاں پہ انہیں صحیح یا غلط انداز میں ڈالا گیا، پاؤں غلط یا صحیح رستے پہ چلنے کا حساب دیں گے، ہاتھ بولیں گے کہ کیا، کیوں کیا، کیسے کمایا، اور ہم سوچتے ہی رہ جائیں گے کہ یہ سب کیا ہے۔ اور اس سے پہلے یہ وہ وقت ہے جب توبہ کر لی جائے کہ دروازہ کھلا ہے، بند نہیں ہوا، کیونکہ پھر وہ وقت آ جائے گا جب وہ غلطیاں جو بغیر توبہ کے کہیں پڑی ہوں گی، ہمارے دھیان میں بھی نہیں ہوگا، وہ سامنے آ جائیں گی۔ اور ویسے بھی اگر توبہ کر لی جائے، کیونکہ وہ تمام اعمال جو ہم اپنی تنہائیوں یا تاریکیوں میں چھپ کے یا اپنے خیالوں میں کرتے ہیں، وہ پھر ایک وقت ایسا تو آئے گا کہ سب کے سب ہماری اپنی زبان سے ادا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایک شہر میں ایک درویش، وہاں کی جو شاہی مسجد، اس کے پاس تربوز بیچا کرتا تھا۔ جو شخص بھی اس کے پاس جاتا وہ اس کی قیمت پوچھتا جانے والا، اور وہ جو شخص تھا درویش، وہ اپنے ٹھیلے کے اوپر سے تربوز اٹھا کے مفت اسے کھلانا شروع کر دیتا۔ کوئی کہتا کہ یہ اچھے ہیں تو درویش خوش ہو جاتا، کوئی کہتا خراب ہیں تو وہ فوراً دوسرا پیش کر دیتا، ہر ایک اس سے خوش اور راضی۔ ایک روز اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی جگہ دوسرے شخص نے سنبھال لی، اور جو نیا آدمی آیا تھا اس نے پانی پلانا شروع کر دیا سب کو شہر میں۔ تو شخص وہاں گیا، اس نے پانی کا گلاس مانگا، اسے یقین تھا اس بات کا کہ پہلے خربوزے والا جو تھا وہ پیسے نہیں لیتا تھا، لیکن جو نیا آدمی آیا تھا اس نے پیسے طلب کر لیے۔ تو جو پانی پینے والا تھا اس نے کہا بابا جی یہ کیا ہے؟ تو نئے آنے والے نے جواب دیا کہ بھائی وہ خربوزے والا مر گیا، اب یہاں پہ ہر شے کا حساب کتاب ہوگا، پیسے نکالو۔ انسان کو بھی زندگی میں یہی خیال رکھنا چاہیے کہ ہر وقت اس خربوزے والے کے دن نہیں رہتے۔ جب جی چاہا چلے گئے اور مزے سے کھانا پینا شروع کر دیا۔ ایک دن اچانک ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حساب کتاب کا معاملہ شروع ہو جائے اور انسان کے تصور میں بھی نہ ہو، اور درگزر کا وقت ختم ہو جائے۔ دعا یہ اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے کہ اتنا کرم نہ ہو کہ ہم اس کی یاد سے غافل ہو جائیں، اور اتنا ظلم بھی نہ ہو کہ ہم اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ بہت مہلک ہوتی ہیں ایسی بیماریاں، لیتھل، ڈیڈلی، جن بیماریوں کا انجام جو ہے وہ موت کی صورت ہو۔ تو پھر یہ زندگی کیا ہے؟ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ خوش آمدید۔ قدرت کو، فطرت کو یہ منظور نہیں ہے کہ ہر شخص، تمام کے تمام معاشرہ، تمام لوگ سکرات بن کے سچ کے لیے زہر کے پیالے پیتے جائیں۔ عمل کچھ اور ہے، کسی اور شے کا نام ہے، اور نصیب کچھ اور۔ ایک راہ پہ چلتے لوگ، ایک جیسا عمل کرنے والے لوگ الگ الگ نصیب لے کر آتے ہیں۔ ہر صاحب عمل یا اچھے کام کرنے والا لازم نہیں کہ جنت میں جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر گناہ جہنم تک پہنچا دے۔ اس میں قدرت کا، مالک کا دخل ہے۔
تمام زندگی انسان بہت کچھ کامیابی کے لیے کرتا ہے، دولت کے لیے، کامیابی کے لیے، عہدوں کے لیے، کسی حیثیت تک پہنچنے کے لیے، لیکن وہ اس بات سے ناواقف رہتا ہے کہ کامیابی ایک تتلی کی طرح اڑتے 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 اور اس کو اپنے پیچھے لگا کے بہت دور لے جاتی ہے، اپنے آپ سے بھی، اپنے جامے سے بھی باہر کر دیتی ہے اور حقیقت سے بھی دور کر دیتی ہے۔ یہ جو کامیابیاں ہوتی ہیں یہ ایک کھلونا سا ہیں جن کے حصول کے عمل میں انسان جو ہے وہ منزل کا شعور اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، چھن جاتا ہے اور اس کی عاقبت تک برباد ہو سکتی ہے۔ دنیا میں ایک محنت کرنے والا کامیابی کی خاطر محنت کرتا ہے، برے مقصد کے لیے، کسی خراب مقصد کے لیے محنت کی جائے اور کامیابی حاصل بھی ہو جائے تو وہ بربادی ہوتی ہے، ناکامی ہوتی ہے۔ اور کسی اچھے کام کے رستے پہ، کسی اچھے مقصد منزل میں ناکامی بھی ہو جائے تو کامیابی تصور ہوتی ہے۔ کامیابی خود اتنی اہم نہیں گویا جتنا مقصد، ایمبیشن، ایم، پرپس یہ اہم ہوتا ہے۔ اور چونکہ ہماری زندگی مختلف حصوں میں، شعبوں میں، پیشوں میں، دائروں میں، زاویوں میں بٹی ہوئی ہے، تقسیم ہے، اس لیے کامیابی کا تعلق اپنے اپنے دائروں سے ہے، اور اگر ہم اس سے باہر آ جائیں تو ناکامی کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ جس شعبے میں ظاہر ہے ہم محنت کر رہے ہیں اسی میں ہمیں کامیاب ہونا ہے۔ کامیابی میں عموماً بڑے خطرے، بڑے اندیشے ہوتے ہیں اور کامیاب لوگوں کی مسکراہٹ میں بڑے راز پوشیدہ ہوتے ہیں۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو کامیاب ترین فاتحین، سکندر اعظم، اکبر بادشاہ، بہرحال بہت بڑے نام، فاتحین، لیکن آخر ان کے ہاتھوں پہ ہزاروں انسانوں کا خون تو ہوتا ہے، ایک ہی کام اور ایک ہی انجام سب کا۔ دنیا فتح کرنے آئے اور خالی ہاتھ اپنے گھر سے دور پردیس میں کسی میدان میں لڑتے ہوئے مر گئے، یہ ان کی کامیابیوں کا مرثیہ ہے۔ اور مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو قتل کر کے فتح کرنا، علاقے فتح کرنا۔ مقصد انسانوں اور قوموں کو عروج بھی دیتا ہے اور ترقی کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ اور ترقی جو ہے وہ صرف خوبصورت اثاثوں کا نام نہیں ہے کہ بہت سے محلات، بہت سی زمینیں، بہت سے باغات فتح کر لیے یا بنا لیے، بلکہ ترقی جو ہے وہ ایک خوبصورت احساس کا نام ہے۔ زندگی میں یکسوئی کا عنوان ہے۔ مکانات ترقی یافتہ نہیں ہوتے، مکین ترقی یافتہ ہوتے ہیں۔ یہ بلڈنگز بلند نہیں ہوتی بلکہ ان میں رہنے والے لوگ بلند ہو سکتے ہیں۔ دریا پہاڑوں میں سمٹ کے گزرتے ہیں اور جب میدان آتے ہیں تو پھیل جاتے ہیں۔ اپنے حالات کے مطابق اسی طرح سے زندگی گزارنی چاہیے، اس سے باہر ہو جائیں تو انسان بکھرنے لگتے ہیں۔ اس لیے اگر گھر کی چھت گرنے لگے تو انسان کو بھاگنا چاہیے، اور اگر یہ احساس ہو جائے کہ آسمان گر رہا ہے تو ٹھہرنے کا وقت ہے۔ یہ بہت اچھا کہ وقت سے پہلے خطرے کا احساس یہ سمجھاتا ہے کہ خطرہ ٹل سکتا ہے، توبہ استغفار کا در بھی کھلا ہے۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔